چلو ٹھیک ہے اماں اور چھوٹے، اب میں چلتا ہوں، صبح ڈیوٹی پر بھی پہنچنا ہوتا ہے۔ بڑے بھائی ارسلان اٹھ کر کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اماں کہنے لگیں معاف کرنا بیٹا، باتوں باتوں میں خیال ہی نہیں رہا، چلو چلتے ہیں۔ وہ بھی فوراً اس کے ساتھ دروازے سے باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ تبھی بھائی ارسلان کہنے لگے اماں آپ میرے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ آپ یہیں پر رہیں، میں سارا دن ڈیوٹی پر ہوتا ہوں اور آپ اکیلی ہوتی ہیں، آپ کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا، آپ کو ملوانے کے لیے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا، جبکہ اماں پیچھے سے رونے لگیں۔ ان کا چہرہ بے جان سا لگ رہا تھا، ان کی آنکھوں میں ایک ایسا دکھ تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا، جیسے کسی نے ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ تب میں نے اماں کو پیار سے کندھوں سے تھاما اور دوبارہ گھر کے اندر لے آیا اور کہنے لگا رو کیوں رہی ہیں؟ میں ہوں نا، میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کو شکایت کا کوئی بھی موقع نہیں دوں گا، آپ پلیز اس طرح اداس مت ہوں۔ تب اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دینے لگیں، لیکن ان کے چہرے سے اداسی نہیں ہٹ رہی تھی۔ اماں کو اداس دیکھ کر میں خود بھی اداس ہو گیا تھا، میرا دل بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا، مگر خود کو مضبوط ظاہر کر رہا تھا، لیکن جانتا تھا کہ چند دن اماں کا موڈ ایسا ہی رہے گا اور پھر وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ کچھ دن اماں اداس رہیں، شرمندہ سی رہیں، مجھ سے نظریں ملانے سے کتراتی رہیں، جیسے انہیں اپنے رویے پر افسوس ہو رہا ہو، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا موڈ بہتر ہو گیا اور وہ خوش رہنے لگیں۔ میں بھی خوش تھا کہ اماں اداسی کے اس مرحلے سے نکل آئی ہیں، مگر یہ خوشی وقتی ثابت ہوئی۔ اماں تھوڑی سی بیمار ہو گئیں، ان کے چہرے کی رونق مدھم ہونے لگی، جسم میں کمزوری آ گئی۔ میں انہی گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس نے کچھ طاقت کی دوائیاں دے دیں، جنہیں کھانے کے بعد اماں کی طبیعت بہتر ہو گئی، مگر ان کی کمزوری اور دل کی تھکن صاف محسوس ہوتی تھی، جیسے اندر ہی اندر وہ کسی بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں۔ ایک دن میں کھیتوں میں کام کر کے واپس آیا تو اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگیں اگر سلام کے ہوتے تو میں نے تمہاری طرف دیکھا بھی نہیں تھا، تم کتنے اچھے اور فرما بردار بیٹے ہو، میرا کتنا خیال رکھتے ہو، اور ایک دوسرے وہ ہیں جو چند دن اپنی ماں کو پاس رکھ کر ہی اکتا گیا اور یہاں چھوڑ گیا، میرا سامان بھی اس کے گھر میں رہ گیا ہے، کسی دن جا کر وہ لے آنا۔ ان کی آواز میں شکوہ بھی تھا اور دکھ بھی تھا۔ تب میں نے کہا میں کیوں جاؤں گا، میں انہیں کال کر دیتا ہوں، وہ کسی ملازم کے ہاتھ بھجوا دیں گے، اور میں نے وہیں بیٹھے ارسلان بھائی کو کال کی تو وہ کہنے لگا کہ وہ ملازم کے ہاتھ اماں کا سامان پہلے ہی بھجوا چکا ہے، آج کل میں مل جائے گا۔ اماں کا دل مزید دکھ گیا تھا یہ سن کر، وہ اداسی جو ان کے چہرے سے کچھ دن کے لیے ختم ہوئی تھی ایک بار پھر لوٹ آئی تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور میں اماں کی دل جوئی کرنے لگا، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں تسلی دیتا رہا۔ میں ان سے کہتا رہا کہ اماں آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا جو مجھے اندر تک ہلا رہا تھا، جیسے وہ اب کسی امید سے جڑی نہیں رہیں، جیسے وہ اندر سے بھار چکی ہوں۔ میں اس دن پہلی بار واقعی ڈر گیا تھا کہ کہیں اماں مجھ سے بھی دور نہ ہو جائیں۔ اصل میں ایسا تھا کہ میں اور میرا بھائی بچپن سے ہی ایک دوسرے کے بالکل الٹ مزاج تھے، وہ سنجیدہ اور ریزرو طبیعت تھا،
جبکہ میں اتنا ہی شوق مزاج تھا، شرارتیں کرتا تھا اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جیتا تھا۔ ایسی کوئی شرارت نہیں ہوگی جو میں نے بچپن میں نہ کی ہو۔ میں درختوں پر چڑھ جاتا، کھیتوں میں بھاگتا پھرتا تھا، دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، جبکہ میرا بھائی سنجیدگی سے صرف اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا تھا۔ اماں بھی میری روز روز کی شرارتوں سے تنگ آ چکی تھیں۔ وہ مجھے سمجھاتیں اور پھر میرے حال پر چھوڑ دیتی تھیں۔ میری دی ہوئی پریشانیوں سے تنگ آ کر اماں نے مجھ پر توجہ دینا ہی چھوڑ دی تھی۔ ان کا سارا دھیان میرے بڑے بھائی کی طرف چلا گیا جو ذہین تھا اور تعلیمی مراحل سے بہت کامیاب سے گزرا تھا۔ اس نے اماں کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا، جبکہ میں تقریباً ہر کلاس میں 2 سال لگا کر ہی آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر میں نے 5ویں کے بعد ہی پڑھائی چھوڑ دی۔ میں نے الیکٹریشین کا کام سیکھا، پھر موٹر سائیکلوں کا کام سیکھا اور پھر موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھنے لگا۔ میرا سارا بچپن یہی کام سیکھتے سکھاتے گزر گیا۔ کبھی کبھی میں خود بھی حیران رہ جاتا کہ کورس کی کتابوں کا تو مجھے ایک لفظ بھی یاد نہیں رہتا، لیکن میں موبائل کا پیچیدہ سے پیچیدہ فنکشن سمجھ لیتا ہوں۔ موٹر سائیکل ٹھیک کرنے اور بجلی کا کام کرنے میں پورے گاؤں میں میرا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ لوگ مجھے بلاتے تھے اور میں ان کے کام ٹھیک کر دیتا تھا۔ میں نے اپنا ایک نام بنا لیا تھا، مگر اماں کی نظر میں میری کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، کیونکہ ان کی امیدیں میرے بھائی سے وابستہ تھیں۔ ان کے خواب اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور میں صرف ایک ضرورت بن کر رہ گیا تھا۔ ہم کوئی زیادہ امیر نہیں تھے، ہماری گزر بسر تھوڑی بہت کھیتی باڑی سے ہی ہوتی تھی، اور وہ بھی اتنی نہ تھی کہ آرام سے زندگی گزار سکیں۔ اکثر دن ایسے بھی آتے تھے جب حساب کتاب دیکھ کر فکر ہونے لگتی تھی کہ آگے کیسے چلیں گے۔ کبھی فصل اچھی ہو جاتی تو کچھ سکون آ جاتا، اور کبھی نقصان ہو جاتا تو کوئی دن پریشانی رہتی۔ مگر اماں کی ساری امیدیں ارسلان بھائی سے جڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کمشنرز بننے کا خواب دیکھا اور مقابلے کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے لیے ہم نے گھر کے زیورات تک بیچ دیے، اور زیورات جو اماں نے ساری زندگی سنبھال کر رکھے تھے انہوں نے بغیر کچھ سوچے وہ بھی دے دیے، اور اسے پیسے دے کر شہر کے ایک مہنگے ترین کالج میں داخلہ دلایا۔ وہ ہاسٹل میں رہتا تھا، اچھا کھاتا تھا، اچھا پہنتا تھا اور بڑے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، جبکہ ادھر اماں پر مجھ پر خرچ کرنے کا کوئی بوجھ نہیں تھا، کیونکہ میں جہاں کام سیکھتا تھا وہاں سے مجھے تھوڑے بہت پیسے مل جاتے تھے جو میں لا کر اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ کبھی کم ہوتے تھے، کبھی زیادہ ہوتے تھے، مگر میں اپنی پوری کوشش کرتا تھا کہ اماں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ مگر اماں کی نظریں ہمیشہ بھائی کی طرف رہتیں، جہاں سے انہیں ایک روشن مستقبل نظر آتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ ایک دن میرا بیٹا بڑا افسر بنے گا اور ہمارے سب دکھ ختم ہو جائیں گے۔ وہ اس کے خوابوں میں جیتی تھی اور میں حقیقت میں جیتا تھا، اور میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری محنت نظر نہیں آتی، صرف خواب نظر آتے ہیں، اور وہ خواب میرے نہیں میرے بھائی کے تھے۔ بڑا بھائی ارسلان اپنی محنت اور اماں کی دعاؤں سے واقعی کمشنر بن گیا تھا۔ اس دن پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا تھا، لوگ ہمارے گھر مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ اماں کی آنکھوں میں فخر صاف نظر آ رہا تھا، جیسے ان کی ساری محنت رنگ لے آئی ہو۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتی تھیں کہ میرا بیٹا ایک دن بڑا افسر بنے گا، اور اس نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد ارسلان نے شہر میں ہی شادی بھی کر لی تھی۔
اس کی رنگ زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اچھا گھر، اچھے لوگ اور ایک الگ دنیا۔ اماں کا دل بھی اب وہیں لگنے لگا تھا۔ میں نے بہت سمجھایا کہ اماں آپ میرے پاس رہیں، میں آپ کا زیادہ خیال رکھوں گا، مگر وہ میری ایک نہ سنی اور بھائی کے پاس چلی گئیں۔ اس دن میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا، جیسے گھر سے روشنی ہی چلی گئی ہو۔ میں خالی کمرے میں بیٹھا دیر تک سوچتا رہا، مگر پھر خود کو سمجھا لیا کہ اماں خوش ہیں تو یہی کافی ہے۔ لیکن میری یہ تسلی بھی زیادہ دن نہ چل سکی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن ارسلان اماں کو واپسی میرے پاس چھوڑ گیا۔ اس کے چہرے پر وہ اپنائیت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس نے اتنا کہا کہ میں سارا دن ڈیوٹی پر ہوتا ہوں اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا جو اماں کا خیال رکھ سکے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ یہیں رہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اماں کے چہرے پر اس بار خاموشی تھی، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے انہیں سہارا دیا اور گھر کے اندر لے آیا۔ اس دن میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اماں کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اماں کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ وہ پہلے سے زیادہ نرم ہو گئیں، میری بیوی کے ساتھ بھی پیار سے رہتی تھیں۔ گھر میں ایک سکون سا آ گیا تھا۔ میرا کام بھی ٹھیک چل رہا تھا۔ میں دن بھر محنت کرتا اور شام کو کچھ نہ کچھ کما کر لے آتا۔ ہماری گزر بسر عزت سے ہو رہی تھی اور میں اس بات پر مطمئن تھا کہ کم از کم میں اماں کو سکون دے پا رہا ہوں، مگر یہ سکون بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پہلے ہلکا سا درد ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ درد بڑھنے لگا۔ اماں اکثر سر پکڑ کر بیٹھ جاتیں اور کہتیں کہ سر پھٹ رہا ہے۔ میں گھبرا گیا اور انہیں شہر کے بڑے ہسپتال لے گیا۔ وہاں جب ٹیسٹ ہوئے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں کو برین ٹیومر ہے اور علاج بہت مہنگا ہوگا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے علاج شروع کروا دیا۔ میری جمع پونجی تھی وہ سب لگ گئی۔ ہر دن ایک نئی فکر لے کر آتا تھا۔ دوائیاں، ٹیسٹ اور ہسپتال کے خرچے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب میرے پاس کچھ نہ بچا تو اماں نے خود کہا کہ ارسلان سے بات کرو، وہ تمہارا بھائی ہے، وہ مدد کرے گا۔ میں خاموشی سے اس کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتایا۔ اماں نے بھی اس سے کہا کہ میرا علاج کروا دو، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی، جیسے ہم اس کے کچھ لگتے ہی نہ ہوں۔ میں ایک لفظ بھی نہ بولا اور واپس آ گیا۔ اس دن میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا، مگر اماں نے سامنے خود کو مضبوط رکھا۔ گھر آ کر میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے گاؤں والا گھر بیچ دیا، وہی گھر جس میں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں ہر دیوار سے یادیں جڑی تھیں۔ میں نے سب کچھ بیچ کر اماں کے علاج پر لگا دیا، بیوی کو اس کے میکے چھوڑا اور اماں کو لے کر دوبارہ شہر کے ہسپتال آ گیا۔ میں دن رات اماں کے ساتھ رہتا تھا، خود لنگر خانے سے کھانا کھا لیتا تھا اور اماں کے لیے ہوٹل سے اچھا کھانا لے آتا تھا۔ ان کا آپریشن ہوا اور اللہ کا شکر کہ وہ کامیاب رہا۔ آہستہ آہستہ اماں کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ میرے دل میں امید جاگنے لگی کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایک اور فکر میرے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ اب واپس کہاں جائیں گے۔ نہ گھر رہا تھا، نہ کوئی ٹھکانہ۔ ہسپتال سے چھٹی ہو چکی تھی اور جتنا کرایہ تھا وہ بھی ادا ہو چکا تھا۔ میں اماں کو لے کر ہسپتال سے باہر نکلا تو میرے قدم رک گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ میں سڑک کے کنارے ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑا ہو گیا۔ اماں تھکی ہوئی تھیں اور انہیں سہارا دیے کھڑا تھا۔
دماغ میں ہزاروں خیال گردش کر رہے تھے۔ زندگی جیسے ایک موڑ پر آ کر رک گئی تھی۔ پاس ہی کچرے کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ میں یوں ہی خالی نظروں سے ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر وہاں پڑی۔ کچرے کے ڈھیر میں کچھ چمک رہا تھا۔ میری آنکھیں اچانک کھلی کی کھلی رہ گئیں، جیسے میں نے کوئی ایسا منظر دیکھ لیا ہو جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں چند لمحوں کے لیے وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ میرے ہاتھ اماں کے کندھوں پر تھے اور میری نظریں اسی چمکتی ہوئی چیز پر جمی ہوئی تھیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور سانس جیسے رک سی گئی تھی۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ٹھہر سا گیا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ میری نظر کچرے کے ڈھیر کے پاس پڑے ایک مڑے تڑے اخبار کے ٹکڑے پر گئی۔ ہوا کے ہلکے جھونکے سے وہ بار بار پلٹ رہا تھا، جیسے مجھے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا اور ہاتھ سے سیدھا کیا۔ اس پر ایک اشتہار چھپا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ ایک بڑی موبائل کمپنی کو ہنرمند لڑکوں کی ضرورت ہے جو موبائل ریپیئرنگ جانتے ہوں۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ 3 ماہ کی خصوصی ٹریننگ دی جائے گی اور کامیاب ہونے والوں کو بیرون ملک بھیجا جائے گا، جہاں انہیں اچھی تنخواہ اور رہائش دی جائے گی۔ میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا جیسے یہ موقع خاص میرے لیے ہی آیا ہو۔ میں نے اشتہار بار بار پڑھا اور اس میں دیے گئے پتے کو ذہن میں بٹھا لیا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ کمزوری کے باوجود مجھے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی قسمت بدل کر رہوں گا۔ میں اماں کو لے کر سیدھا اپنی بیوی کے میکے گیا۔ حالات ایسے تھے کہ میرے پاس نہ اپنا گھر تھا، نہ کوئی ٹھکانہ جہاں انہیں لے جاتا۔ میں نے سسر اور سالے کے سامنے اپنی مجبوری رکھی اور کہا کہ کچھ دن کے لیے اماں اور میری بیوی کو اپنے پاس رکھ لیں۔ انہوں نے بڑی خلوص سے ہماری بات مان لی اور کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ ان کی اس بات نے میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی اور اماں کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کی ضرورت نہیں، مگر میں نے زبردستی دے دیے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد میں سیدھا اس پتے کی طرف روانہ ہو گیا جو اخبار میں درج تھا۔ راستے بھر میرے دل میں عجیب سی بے چینی اور امید ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کبھی لگتا تھا کہ شاید مجھے موقع مل جائے اور کبھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ بھی ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ جب میں وہاں پہنچا تو کافی لوگ پہلے سے موجود تھے۔ ہر ایک اپنے ہنر کے ساتھ آیا تھا اور سب کے چہروں پر امید اور پریشانی دونوں نظر آ رہی تھیں۔ میری باری آئی تو میں نے پوری اعتماد کے ساتھ کام شروع کیا۔ میں نے موبائل کھولا، اس کی خرابی کو سمجھا اور پھر اسے ٹھیک کر کے دکھایا۔ یہ سب میرے لیے نیا نہیں تھا کیونکہ میں برسوں سے یہی کام کرتا آ رہا تھا۔ وہاں موجود لوگ میری رفتار اور مہارت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مجھے بتایا کہ تم سلیکٹ ہو گئے ہو۔ یہ سن کر مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر نئی جان آ گئی ہو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں اماں کی دعاؤں کو یاد کیا۔ ٹریننگ شروع ہوئی اور میں نے دن رات ایک کر دیا۔ 3 ماہ کا وقت تھا مگر میں نے 1.5 ماہ میں ہی سب کچھ سیکھ کر مکمل کر لیا۔ اس دوران مجھے اچھی خاصی رقم بھی مل رہی تھی جسے میں فوراً گھر بھیج دیتا تھا۔ ٹریننگ مکمل ہوتے ہی مجھے بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں نے جانے سے پہلے ایک بار پھر اماں اور بیوی سے ملاقات کی۔ میں نے انہیں کافی رقم دی تاکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں جلد واپس آؤں گا اور سب کچھ بدل دوں گا۔ پھر میں بیرون ملک چلا گیا جہاں ایک نئی زندگی میرا انتظار کر رہی تھی۔
وہاں جا کر میں نے پوری لگن سے کام کیا، دن رات محنت کی اور اپنے کام میں مہارت کو مزید بڑھایا۔ مجھے اچھی تنخواہ مل رہی تھی اور ہر مہینے پیسے بھیج رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میری محنت رنگ لانے لگی۔ میں نے 1 سال میں اتنی کمائی کر لی جتنی شاید میری کمشنر بھائی کئی سالوں میں بھی نہ کر پاتا۔ جب میں واپس آیا تو میرے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ میں نے شہر میں ایک بڑی موبائل شاپ کھول لی۔ پھر آہستہ آہستہ مزید دکانیں کھولتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پوری موبائل مارکیٹ کھڑی کر دی۔ میں نے کئی لڑکوں کو کام سکھایا اور انہیں ان کی محنت سے بڑھ کر معاوضہ دیا، جس کی وجہ سے وہ سب میرے ساتھ مخلص رہے۔ آج میرے پاس اپنا گھر ہے، اپنی پہچان ہے اور سب سے بڑھ کر اماں کی دعائیں ہیں۔ اماں اب میرے ساتھ سکون سے رہتی ہیں اور ان کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر مجھے اصل خوشی ملتی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اس دن وہ اخبار کا ٹکڑا مجھے نہ ملتا تو شاید میری زندگی وہیں رک جاتی، مگر اللہ نے میرے لیے راستہ بنا دیا۔ آج میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کی تنخواہ سے بھی 10 گنا زیادہ کما لیتا ہوں، مگر مجھے فخر اپنی دولت پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ میں نے اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آخرکار اماں کی دعاؤں نے مجھے وہ مقام دے دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اپنی نئی زندگی میں مصروف تھا۔ ایک دن اچانک خبر ملی کہ ارسلان بھائی کی زندگی میں سب کچھ بدل گیا ہے۔ اس کا کمشنر کا عہدہ بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ کرپشن کے ایک کیس میں اس کی ساکھ خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنے ہی محکمے کی تنہا ہو جاتا تھا۔ اس کی زندگی میں وہ سکون نہیں رہا تھا جو کبھی اسے حاصل تھا۔ گھر میں بھی دوریاں بڑھ گئی تھیں اور رشتے کمزور پڑ چکے تھے۔ کچھ سال بعد ایک دن وہ میرے گھر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی شکست۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا جیسے اندر آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہو۔ اماں بھی وہیں تھیں۔ اس نے پہلی بار اماں کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کی قدر نہیں کی، میں نے آپ کی دعاؤں کو سمجھا نہیں۔ آج میرے پاس سب کچھ تھا مگر اصل سکون نہیں تھا۔ میرے ہاں اولاد بھی نہیں ہے، زندگی خالی ہو گئی ہے۔ اس کی باتیں سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ان کا دل نرم بھی تھا۔ انہوں نے اسے معاف کر دیا مگر ان کی خاموشی میں ایک ایسا درد تھا جو الفاظ سے باہر تھا، اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات وقت انسان کو سب کچھ دے کر بھی سب کچھ چھین لیتا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔